تیسرا فائدہ قیامت کی علامات کو پہچاننے کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آئندہ سالوں میں کیا ہونے والا ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کی تعلیمات ملتی ہیں۔ جب ہمیں پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، پھر ہم اس لحاظ سے ذہنی، فکری، عملی طور پہ تیاری کرتے ہیں، اور ہمیں شریعت کی طرف سے گائیڈ لائن مل جاتی ہے۔ ادھر ادھر سے پوچھنے کی بجائے اور ادھر ادھر کے تیر کے تکے چلانے کی بجائے اور اٹکل پچو لگانے کی بجائے قیامت کی نشانیاں اور مستقبل کے حالات جب ہمیں الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے سچی ہستی جو اللہ سے اشارے پا کے بولنے والی ہستی ہے، ان کی زبان اقدس سے پتہ چلتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بصیرت پیدا ہوتی ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے قیامت کی ایک نشانی دجال کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ دجال اس کرہ ارضی پہ 40 دن رہے گا، لیکن وہ 40 دن غیر معمولی ہوں گے۔ ان میں ایک دن اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اب رہنمائی کیا مل رہی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ۔ جس کی زندگی میں دجال کا فتنہ رونما ہو جائے، میری امت کے لوگوں، سورہ کہف کی شروع کی آیات اس پہ پڑھنا، اللہ تمہیں اس کے فتنے سے حفاظتیں دے دے گا۔ یہ رہنمائی پیغمبر کے علاوہ کون دے سکتا تھا؟ اس کے پاس تو وہ ٹیکنالوجی ہوگی، اس کے پاس تو وہ اختیارات ہوں گے، اس کے پاس تو وہ اتھارٹی ہوگی، اور اس کے پاس وہ وسائل ہوں گے، اور اس کے پاس وہ لشکر اور فوجیں ہوں گی کہ ہم تو ان کا مقابلہ اس کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں کر ہی نہیں پائیں گے۔ تو علاج اگر دنیا کا کوئی دنیا دار انسان بتاتا تو وہ صرف یہی بتاتا رہتا، یہ کرو اور وہ کرو اور ایسے کرو ایسے کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا اس کی تمام طاقتوں کا مقابلہ قرآن کی آیتوں سے ہوگا۔ اسی لیے تو دجال کے کارندے قرآن سے دشمنی کرتے ہیں، قرآن برن ڈے مناتے ہیں کہ قرآن ختم ہو جائے کسی طریقے سے دنیا سے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا شان تھی صحابہ کی؟ کہا اس میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ نماز کی کتنی فکر ہے؟ یہ فکر لاحق ہوگی۔ ظاہر ہے دن کو دیکھا جائے تو دن ختم ہی نہیں ہو رہا، تو ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اب وہ دن سال کے برابر لمبا ہو چکا ہے، تو اب نمازیں کتنی پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، کیا اس میں ایک دن ایک رات میں جو 5 نمازیں آتی ہیں اتنی کافی رہیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اتنی کافی نہیں رہیں گی۔ اقدروا لہ قدرہ، تم نے ٹائم کا اندازہ کر لینا ہے کہ اس کی آمد سے پہلے فجر سے ظہر تک اتنا وقت لگ رہا تھا، ظہر سے عصر تک اتنا وقت لگ رہا تھا، اس کے مطابق اندازہ کر کے جب اتنا وقت گزر جائے،
بے شک سورج کھڑا رہے، بے شک دن ویسے ہی رہے، لیکن وقت اتنا گزار کے اس کے مطابق تم نے نمازیں پڑھتے رہنا ہے۔ کیسی خوبصورت گائیڈ لائن دی آپ نے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے اور اس کی اصل صحیح مسلم میں۔ اسی آپ کی رہنمائی کی بنیاد پر آج کینیڈا کے اور بعض ان ممالک کے جہاں دن بہت لمبا ہوتا ہے اور بعض دفعہ بڑے طویل عرصے تک ان کو رات نہیں دکھائی دیتی ہے اور بعض دفعہ رات طویل ہوتی ہے اور دن آنے کا نام نہیں لیتا ہے، تو اس میں اسی کے مطابق پھر وہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔